زیست کے رنگ زندگی سردیوں کی شام ہے۔ شہزاد اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ان کے والد ایک پرائیویٹ ادارے میں ایک چھوٹے سے عہدے پر فائز تھے اور آمدنی بہت قلیل تھی۔ گھر اگرچہ اپنا تھا، تاہم وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ بھائیوں کی شادیاں اس میں کی جائے، اور ویسے بھی شادیوں کے لیے جس قدر رقم درکار ہوتی ہے اتنے پیسے تو ان کے پاس کبھی نہیں آئے۔ یہ 4 بھائی تھے، تاہم ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ شہزاد کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں، تاہم باقی 3 بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے۔ شہزاد اور اس سے چھوٹے 2 بھائی چھوٹے موٹے کام کاج کرتے اور گھر کے چولہے کو جلائے رکھنے میں باپ کی مدد کرتے، لیکن اس طرح ساری زندگی گزارنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ پھر ان بھائیوں کی شادیاں بھی ہونی تھی۔ سب سے چھوٹا بھائی سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا اور مقامی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ شہزاد نے اپنے طور پر بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ایک رشتہ دار بیرون ملک میں کام کرتا تھا، ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے طور پر اس کو بلانے کے لیے کوششیں کی، جو تھوڑے ہی دنوں میں کامیاب ثابت ہوئی، اور اس طرح تقریباً 1.5 ماہ کے اندر شہزاد بیرون ملک ملازمت کی غرض سے روانہ ہوا، اور دل میں عہد کیا کہ وہ وہاں جا کر سخت محنت کرے گا تاکہ ان کی غربت ختم ہو سکے، 4 بھائیوں کی شادیاں ہو سکے اور بڑا گھر خرید سکے۔ بیرون ملک پہنچ کر اس کے وہاں مقیم رشتہ دار نے جاب کے لیے چونکہ پہلے سے بات کر لی تھی، اس لیے شہزاد کو وہاں پہنچتے ہی نوکری مل گئی۔ جب اسے پہلی تنخواہ ملی تو اسے بڑی خوشی ہوئی، اور اس نے تھوڑی سی رقم اپنے پاس خرچے کے لیے رکھ لی، اور باقی ساری تنخواہ اپنے گھر اپنے والد کے پاس بھجوائی۔ ماں باپ اور بھائی خوش ہو گئے کہ شہزاد کو وہاں نوکری مل چکی ہے، اور اب گھر کے مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شہزاد دن رات محنت کرتا رہا، اور اس کے سر پر یہ ڈون سوار تھی کہ کسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر لے اور اپنے خواب پورے کر لے۔ اسی جدوجہد میں اسے 4 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے پردیس آئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ 4 سال کے بعد پہلی بار وہ اپنے وطن واپس آیا۔ اس دوران اس نے گھر کے مالی معاملات میں بہتری دیکھی، اور کافی ساری چیزیں بہتر ہو چکی تھیں۔ والدین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اب شادی کر لے، کیونکہ اس کی عمر اب کافی ہو چکی ہے، لیکن شہزاد نے کہا کہ اس کے ابھی بہت سارے خواب ادھورے ہیں، اس لیے وہ ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ البتہ اس سے 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی کر دی جائے تاکہ ماں باپ کی خدمت بھی ہوتی رہے، کیونکہ اب اس کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ والدین نے شہزاد پر زور دیا کہ شادی کا پہلا حق اس کا بنتا ہے، لیکن اس نے کہا میں شادی تب کروں گا جب میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ تقریباً 1 مہینہ اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ گزار کر وہ واپس پردیس چلا گیا، اور اس دوران اس سے چھوٹے 2 بھائیوں کی شادیوں کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی گئی، اور اتفاق سے ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان دونوں بیٹیوں کا رشتہ شہزاد کے والد نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے مانگا، اور وہ رشتہ دار اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایک ہی دن دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی گئی۔ بڑی دھوم دھام سے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی گئی، گھر میں خوشی کا ماحول بنا، مگر شہزاد کی کمی سب نے محسوس کی کہ وہ ان دونوں بھائیوں کی شادیوں میں شرکت نہ کر سکا، کیونکہ وہ ابھی 1.5-2 ماہ پہلے ہی واپس اپنے کام پر گیا تھا۔ ان بھائیوں کی شادیوں کے لیے پیسوں کا بندوبست بھی شہزاد میں ہی کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اور شہزاد اس بار 3 سال بعد واپس اپنے وطن آیا۔ اس دوران اس نے اپنے دونوں بھائیوں کے خوبصورت بچوں کو بھی دیکھا۔ ایک بھائی کا بیٹا تھا، جبکہ دوسرے بھائی کی ایک بیٹی تھی۔ جہاں شہزاد کو ان بچوں کی پیدائش پر خوشی ہوئی تھی، وہیں اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ خود ابھی تک اس نعمت سے محروم ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ اب اس کے رشتے کے لیے بھی تلاش شروع کر دے، کیونکہ اب وہ بھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ والدین بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے نہ صرف شہزاد کے لیے بلکہ سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور طے یہ پایا کہ
جیسے ان کے دوسرے بیٹوں کی شادی ایک ہی دن کر دی گئی۔ اسی طرح شہزاد اور اس کے چھوٹے بھائی ذیشان کی شادی بھی ایک ہی دن کر دی جائے گی، تاکہ ماں باپ کی زندگی میں بچوں کے گھر آباد ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، شہزاد اور ذیشان کی شادیاں ایک ہی دن ہوئی۔ اس عرصے میں یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، جو پہلے والے گھر کے مقابلے میں کافی کشادہ تھا۔ شہزاد نے شادی کے بعد 2 مہینے اپنے گھر گزارے اور وہ دوبارہ پردیس روانہ ہوا۔ اس بار اسے پردیس جاتے ہوئے پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ڈپریشن محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس بار وہ ایک شادی شدہ شخص تھا اور اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا، اور کچھ مجبوریوں کے سبب وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکا۔ تاہم اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ آیا کرے گا اور پہلے کی طرح 3-4 سال گھر سے دور نہیں رہے گا۔ اس بار ایئرپورٹ پر اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے والدین اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی زوجہ بھی موجود تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار اسے اپنے پردیسی ہونے کا بہت دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ پردیس میں جا کر پیسہ کمانے کے لیے انسان کو بہت سارے معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ شہزاد ہر سال اپنے وطن آتا رہا اور بہت سارے تحفے تحائف بھی ساتھ لاتا۔ اس عرصے میں وہ 3 خوبصورت بچوں کا باپ بن چکا تھا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ پہلی مرتبہ اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان مواقع کا موازنہ پیسوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کی سالگرہ کا دن، بچوں کے اسکول میں داخلے کا دن، ان کا بچپنا، جب بچے پہلی بار چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہلی بار وہ بولنا شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی زندگی کے دیگر مواقع، جب بچے گھر میں کھیلتے ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں جو رونق ہوتی ہے، اس لمحوں کی اہمیت کا موازنہ پیسوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ آج شہزاد 25 سال پردیس میں رہ کر مستقل طور پر واپس اپنے گھر آ چکا ہے، اور پیسے کمانے کے باوجود جو خوبصورت یاد ہے ان 25 سالوں میں وہ کھو چکا ہے۔ شاید اس کی تلافی ممکن نہیں۔ بچے جوان ہو چکے ہیں، اب وہ بچپن کی شرارتیں نہیں کر رہے، بلکہ سنجیدہ ہیں اور کالج میں زیر تعلیم ہے۔ اب صرف ان یادوں کو تازہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بچوں کی شادیاں کی جائیں اور ان کے بچے ہو، اور پھر شہزاد اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلے اور اس میں اپنے بچوں کی شرارتیں ڈھونڈے جس سے وہ محروم ہو چکا تھا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ زندگی سردیوں کی شام کی مانند ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور گزر جاتی ہے۔ Thanks for watching.